بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت والی خوشیوں بھری زندگی نصیب کرے۔ الولی میڈیا یوٹیوب چینل کے خاص پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سب حضرات کا استقبال ہے۔ یہ خاص پروگرام اتوار کے دن پیش کیا جاتا ہے، جس میں آپ کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور آپ کے مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ جانکاری چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھ دیں، یا ہمارا واٹس اپ نمبر دے دیا جاتا ہے، یا چینل کے اباؤٹ سیکشن میں واٹس اپ نمبر موجود ہے، آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور واٹس اپ کے ذریعے سے ہم سے سوال کر سکتے ہیں، مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا منفرد اکیلا، یا امام تھا اور لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا تھا، 4 رکعت نماز پڑھانی تھی، اس نے 2 رکعت پر یا 3 رکعت پر بھولے سے ایک طرف سلام پھیر دیا، تو اب کیا کرے؟ ایک طرف سلام پھیرنے سے وہ نماز سے نکل گیا یا نہیں؟ دیکھیے، اگر 4 رکعت والی نماز میں امام ہو یا منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا، 2 رکعت پر یا 3 رکعت پر ایک طرف سلام پھیر دے، پھر اگر امام تھا تو مقتدی نے لقمہ دے دیا، سبحان اللہ یا اس جیسے کلمے کے ذریعے سے امام کو یاد آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے باقی رکعت مکمل کر لی۔ اسی طرح منفرد تھا، اس کو خود کو یاد آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا، اور ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد نماز کے منافی، نماز کے مخالف جو عمل ہے، جو کام ہے، وہ نہیں کیا، جیسے کسی سے بات چیت نہیں کی یا قبلے سے اس کا سینہ پھرا نہیں ہے، تو پھر وہ کھڑا ہو کر اس نے 4 رکعت مکمل کی اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو جائے گی، نماز کے اعادے کی دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف سلام پھیرنے سے وہ نماز سے نکلا نہیں۔ اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران کپڑے پر کوئی کھٹمل تھا، چل رہا تھا، پتہ نہیں چلا، کسی طریقے سے وہ دب گیا اور پھٹ گیا اور اس کا خون کپڑے پر لگ گیا، تو اب نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ایک اصول ہے، جس جاندار کا خون بہنے والا ہے، جس جانور کے اندر دم سائل ہے، یعنی بہنے والا خون ہے، تو اس کا خون نجس اور ناپاک ہے، اور جس جاندار میں بہنے والا خون نہیں ہے تو اس کا خون نجس اور ناپاک نہیں ہے۔ لہذا اگر کھٹمل ہے یا اس طرح مچھر ہے یا مکھی ہے یا مچھلی کا جو خون ہوتا ہے وہ کبھی کپڑے میں لگ جاتا ہے، تو یہ جو خون ہے یہ بہنے والے خون نہیں ہے۔ اس طرح کے خون اگر جسم پر لگ جائیں یا کپڑے پر لگ جائیں تو یہ مانع صلاۃ نہیں ہے، نماز میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ غیر مسلم اپنی خوشی اور تہوار کے موقع پر مختلف چیزیں تحفے میں دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا ان کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ رکھ لیں تو اپنے استعمال میں لیا جا سکتا ہے، یا کسی غریب کو دے دیا جائے، یا یہ کہ اس کو ضائع کر دیا جائے؟ مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ دیکھیے، تکفیری معاشرہ جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہو، ایسے معاشرے اور سماج میں سماجی تعلقات کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ وہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے باہم مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس طرح وہ باہم امن، سکون اور اپنائی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں، مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرنا بھی ہے، دعوتیں کرنا ہے، ان کی دعوتوں میں جانا ہے اور اپنی دعوتوں میں ان کو بلانا ہے، یہ بھی خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو سماجی تعلقات کو بہتر سے بہتر برتنے کی تعلیم دیتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ غیر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے معاشرت اختیار کی جائے، زندگی بسر کی جائے۔ لہذا ان کے تحفے قبول کرنا یا ان کو تحفے دینا اور ان کو دعوت کرنا، ان کی دعوتوں میں جانا، ان کو اپنے گھر بلانا خوشی وغیرہ کے موقع پر، اور ان کی خوشیوں میں اور غموں میں شریک ہونا، اس کی اسلام ممانعت نہیں کرتا، منع نہیں کرتا، بلکہ اس کی تاکید کرتا ہے۔
البتہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کی سخت تاکید کرتا ہے کہ حلال چیزوں کو استعمال کیا جائے، حرام چیز کے بالکل قریب نہ پھٹکا جائے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہے، لہذا جس دعوت میں خبائث ہو، حرم علیکم الخبائث، گندی چیزوں کو تم پر حرام کر دیا ہے، جیسے خنزیر کا گوشت ہے، یا شراب ہے، یا بہتا ہوا خون ہے، یا ایسا جانور ہے، ایسا گوشت ہے جس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یا مٹھائی یا دوسری کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہیں جو غیر اللہ کے نام پر مورتیوں وغیرہ پر چڑھا کر اور پرشاد وغیرہ کر کے پھر پیش کی گئی ہے، تو پھر بھائی یہ چیزیں تو حرام ہیں، ان کے قریب جانے اور ان کو استعمال کرنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی چیز وہ دے رہے ہیں یا آپ کو دعوت میں بلا رہے ہیں اور اس میں ایسی چیز ہے جو حرام ہے یا غیر اللہ کے نام کی ہے، تو پھر ایسی چیزوں کو تو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی تحفے تحائف کا تبادلہ جائز، حلال پاکیزہ چیزیں ان کو دینا، ان کی لینا اور استعمال میں لانا درست ہے۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مرد کے لیے کس دھات کی انگوٹھی پہننا جائز ہے اور کس دھات کی نہیں، نیز اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے، کتنی مقدار، کتنے وزن کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ دیکھیے، مرد کے لیے 2 شرطوں کے ساتھ انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ نمبر 1 وہ چاندی کی ہو، نمبر 2 1 مسقال سے کم ہو۔ 1 مسقال 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، آج کل کے حساب سے 4 گرام 374 ملی گرام، تو اس سے کم انگوٹھی پہن سکتے ہیں اور وہ بھی چاندی کی ہو۔ اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے درمیان لوگ پہلے خطبے میں 2 زانو ہو کر بیٹھتے ہیں اور ہاتھ بھی اس طرح باندھ لیتے ہیں جس طرح نماز میں باندھتے ہیں، اور دوسرے خطبے میں قادے کی طرح بیٹھتے ہیں اور ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ مسنون ہے؟ دیکھیے، خطبہ جمعہ کے دوران کسی خاص شکل، خاص ہیئت اور خاص طریقے اور انداز سے بیٹھنا مسنون نہیں ہے۔ جس کو جس طرح سہولت ہو، آسانی ہو، اس طرح بیٹھ سکتے ہیں، مگر امام کی طرف توجہ رہنی چاہیے اور خطبہ جو پڑھا جا رہا ہے، جو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو توجہ سے سننا چاہیے، غور سے سننا چاہیے۔ لوگوں کا یہ جو دستور بیان کیا گیا ہے کہ اس طرح بیٹھتے ہیں پہلے خطبے اور دوسرے خطبے کے دوران، یہ خود تراشیدہ ہے، خود کا بنایا ہوا ہے، شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔